اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا چینل مون وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے سورہ فاتحہ کا ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی۔ وہ حاجات جن کے نہ پورا ہونے سے آپ کو ہمیشہ سے ہی شکایت رہتی ہے، وہ حاجات آپ کے صرف سورہ فاتحہ کی ایک آیت کے وظیفے سے ہی حل ہو جائے گی۔ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ایک دن آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھا لو۔ جب کھانا نہ کھانے لگے تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ روٹی کے ساتھ سالن نہیں۔ پھر صحابہ نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے اور بڑے زور زور سے بھن بناتی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ فرمایا، یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں اس وجہ سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس سالن نہیں، حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے، وہ کون لائے کیونکہ ہم تو اسے لا نہیں سکتی۔ پھر فرمایا، پیارے علی، اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ۔ چنانچہ حضرت حیدر کرار نے ایک چوبی پیالہ پکڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ مکھی آگے آگے اس غار میں پہنچ گئی اور آپ نے وہاں جا کر شہد صاف مصفہ نچوڑ لیا اور دربار رسالت میں حاضر ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد تقسیم فرما دیا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کھانا کھانے لگے تو مکھی پھر آ گئی اور پھر بنانا شروع کر دیا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ مکھی پھر اس طرح شور کیوں کر رہی ہے؟ تو فرمایا، میں نے اس سے ایک سوال کیا اور یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے، پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے۔ میں نے پوچھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی، بدمزہ بھی، تو تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ ہمارا ایک امیر اور سردار ہے، جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی ہیں تو وہ بدمزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور اسی کی برکت و رحمت کی وجہ سے وہ شہد شفا بن جاتی ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ ناظرین، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی بہت ہی زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ اس درود پاک کی برکت سے آپ کے بگڑے کام سنور سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی اس کی ترغیب دیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کی ایک آیت کا جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، وہ کس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، ذرا وظیفے کو نوٹ کر لیجئے کہ اس سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس ایک آیت کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنا کرم اور اپنی عنایت فرمائے گا اور اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا اور اس کو اپنے رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کسی بھی وقت میں آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام حاجات، آپ کی تمام
مرادیں، آپ کے جس مقصد میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابیاں عطا ہوں، وہ اس کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی خاص بیماری میں مبتلا ہیں تو وہ بھی اس آیت کو زیادہ سے زیادہ اگر پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل ان کی یہ بیماری ان سے دور ہو جائے گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔